بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، ہماری قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے پاکستان کا ڈپٹی وزیر اعظم سو کالڈ فارم 47 کا ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ایک ڈیل کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ تو وہ ہے ہی نہیں جو ہم سے سائن کروائی گئی ہے، لیکن اس کو گھاس تک نہیں ڈالی جاتی ٹرمپ کی طرف سے اور وہ الٹا اعلان کر دیتا ہے I appreciate that Israel has temporarily stopped the bombing in order to give the hostage release and peace deal a chance to be completed. Hamas must move quickly or else all bets will be off. I will not tolerate delay, which many think will happen, or any outcome where Gaza poses a threat again. Let's get this done fast. Everyone will be treated fairly. آپ کو پتا ہے کہ اس ڈیل کی بنیادی چیز کیا ہے؟ کہ اسرائیل کو فلسطینیوں سے خطرہ ہے۔ یہ اس ڈیل کی بنیادی چیز ہے جس پر پاکستان دستخط کر کے آیا ہے۔ اب ٹرمپ نے جب یہ پوسٹ کیا تو لوگ سوچنا شروع کیا کہ یہ کیا ہوا، تو میں نے جب کھوج لگائی تو پتا چلا کہ یہ ہے جی اصل پوسٹ، جس میں نیتن یاہو لکھتا ہے کہ we will continue to work in full cooperation with the president and his team in order to bring the war to an end in accordance with the principles set forth by Israel, which are consistent with President Trump's vision. یہ سارا معاہدہ بقول اسرائیل کے ان نکات پہ مبنی ہے جو سب اسرائیل نے کہا ہے، یعنی اسرائیل کی مرضی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کوئی برطانیہ، کوئی امریکہ، کوئی فرانس، کوئی پاکستان، کسی عرب ملک کا انیشیٹو نہیں ہے۔ یہاں سے ڈیمانڈز بھیجی گئیں ٹرمپ کو کہ جی ہمیں یہ چاہیے، فار ایگزامپل حماس کو ختم کرو، یہاں سے ڈیمانڈ گئی، ٹرمپ نے اس کو ڈالا، ادھر انہوں نے سائن کیا۔ لیکن نیتن یاہو نے یہ ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ وہ یہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمیں کسی قسم کا امن قبول ہے، جنگ بندی قبول۔ وہ یونیلیٹرلی کہہ رہا ہے کہ بس ادھر سے سارا کچھ منوا لو، ہم اپنی مرضی کریں گے۔ یعنی وہ کام جو یہ نہیں کر سکے 2-2.5 سالوں میں، وہ اب پاکستان کے ساتھ مل کے کیا جا رہا ہے۔ مبارک ہو پاکستانیوں۔ فائنینشل ٹائمز کی خبر میں یہ حصہ میں نے مس کر دیا تھا۔ پاکستان نے معدنیات کی ترسیل امریکہ کو شروع کر دی اور 2000 کلو گرام یعنی 2 ٹن کی پہلی کھیپ، چھوٹی کھیپ ہے یہ، ظاہر ہے کہ نمونے کے طور پہ بھیجی گئی ہوگی، تو 2000 کلو گرام یعنی 2 ٹن کی پہلی کھیپ امریکہ بھیج دی گئی پچھلے مہینے۔ اب کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اتنی جلدی معدنیات کیسے نکل آئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا انہوں نے آرمی مارکیٹ سے کچھ خرید کے آؤٹ سورس کر کے اور ٹرمپ کو ڈیلیور کروا دیا ہے؟ چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا کا مائنز اینڈ منرل بل تو ابھی پاس ہی نہیں ہوا، یہ کہاں سے نکالے گئے ہیں؟ آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، خیبر پختونخوا سے، کدھر سے؟ بلوچستان کے لوگ بھی نہیں چاہتے کہ یہ ہو، یہ نکالے کدھر سے گئے ہیں؟ لیکن خطے کی عوام کی مرضی کے بغیر، یعنی ان کے نمائندے ہیں نہیں، الیکشن ریگ ہوا ہے، عوام اپنے نمائندے چنتی ہے، نمائندے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ کس نے فیصلہ کیا کہ کہاں سے نکالے جائیں گے اور کس کو بھیجے جائیں گے؟ یہ فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز آئی ہے، اور میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ یہ جو فائنینشل ٹائمز کا آرٹیکل ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ جو اڈا دینے کی بات ہوئی ہے پسنی میں امریکہ کو، اور کہا جا رہا ہے یہ فوجی اڈا نہیں ہوگا، صرف منرلز کے لیے اڈا ہوگا، اس کو بھی ذرا سمجھتے جائیں۔ اگر آپ میری کل اور پرسوں کی ویڈیوز یاد کریں تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کمپرومائز ہو چکا ہے، اس کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کے پاس انلمیٹڈ چیزیں ہیں۔ ادھر سے پاکستان نے تھوڑی سی چون چاں کی اپنی گیلری کے لیے، امریکہ کو تو نہیں کہا کچھ برا۔ شہباز نے تو الحمدللہ کہا کہ ہمیں پلان منظور ہے، دوبارہ یہ کہا۔ اسحاق ڈار اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ٹرانزٹ میں تھے، انہوں نے پڑھا نہیں تھا۔ شہباز شریف اگلے دن ٹویٹ کرتا ہے الحمدللہ ہم امن کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، اسے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے باوجود کیونکہ اسمبلی میں تقریریں ہوئیں، کیونکہ ادھر سے ایک بیانیہ دیا گیا کہ ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، ہم تو 67 کا بارڈر کریں گے، فائنینشل ٹائمز میں اچانک ایک آرٹیکل آ جاتا ہے کہ تم تو اڈا دینے کے لیے بھی ہمیں تیار ہو، ہمارا منہ مت کھلواؤ، اور بس ادھر سب کی بولتی بند ہو گئی۔ اب یہ ایک لفظ نہیں بولیں گے لوکل گیلری کے لیے بھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عالمی طاقتوں نے ایسا کڑکی میں پھنسایا نا عاصم منیر کو، یقین مانے آپ کو اندازہ نہیں ہے جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کتنے بڑے اس ٹائم ڈائلیما کا شکار ہو چکی ہے، کتنے بڑے خطرے کا شکار ہو چکی ہے۔ یہ ابھی صرف انہوں نے ایک دانہ چکایا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے ہم کیا کریں گے۔ کبھی ادھر فائنینشل ٹائم کو کوئی خبر لیک ہو جائے گی، کبھی واشنگٹن پوسٹ کو کوئی خبر لیک ہو جائے گی، کبھی نیو یارک ٹائمز کو کوئی خبر لیک ہو جائے گی، کبھی وال اسٹریٹ جرنل کو کوئی خبر لیک ہو جائے گی، اور اسی طرح رائٹرز لکھ رہا ہوگا کچھ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد ایک چیز، اگر یہ کہیں بھی رکیں گے نا
इनकी चीज़ें लीक होना शुरू हो जाए। इन्होंने कैसे इसराइल को राजी करने के लिए और कहां कहां ये बेंड ओवर बैकवर्ड हुए हैं, एक एक चीज रखी हुई है, वो आने वाले वक्तों में आपको पता चलेगा कि इनको कैसे। और अमेरिका का एक असूल है, काम भी करवाता है, जलील भी करता है। और खास तौर पर ट्रंप का असूल ये है, वो जो काम करवाता है ना उसके बाद जलील भी करता है बंदे को। और आप देखेंगे ये होंगे। लेकिन क्या है, एक बंदे की एक तो सी इस टाइम पूरे मुल्क के मफाद पे भारी आ चुकी है। तो अब ये कहा जा रहा है जी कि सरकारी ज़राए, या सरकारी ज़राए तो नहीं कहना चाहिए, अस्करी ज़राए ये कहते हैं, इंटेलिजेंस के अफसर ये कहते हैं, और ये मीडिया को बताया जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल में बहुत सारी बातें गलत हैं। नंबर 1 जी, आसिम मुनीर का कोई मुशीर है ही नहीं। जो फाइनेंशियल टाइम ने दावा किया है कि उनके एक मुशीर ने अमेरिका में बात की, आसिम मुनीर का कोई सरकारी मुशीर नहीं है। हाँ, ये ज़रूर मान लिया गया है कि प्राइवेटली ये बात हुई है। ये अब अस्करी इदारों ने तस्लीम कर लिया है कि ये प्राइवेटली बात हुई है अड्डा देने की अमेरिका को। ठीक है जी, अड्डा ही कहेंगे, अब क्या कहेंगे, मिलिट्री अड्डा हो या मिनरल्स का अड्डा हो, लेकिन अड्डा अड्डा ही होता है। तो पसनी में अड्डा देने की बात कह रहे हैं जी, कुछ प्राइवेट लोगों ने की है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में कोई प्राइवेट बंदा फौज मुखालिफ इतनी बड़ी बात करके अमेरिका में क्या ईंटें लटकवाने से बच सकता है? क्या उल्टा लटकाए जाने से बच सकता है? नहीं। तो ये जो एक फसाड था ना कि जी कोई बात खुद से कोई कर गया, ये झूठ है। लेकिन इनको अंदाजा नहीं था कि ये चीज उधर से लीक कर दी जाएगी। अमेरिका से लीक हुई है ना। देखिए, हमें जंग अखबार ने तो नहीं बताया, हमें डॉन अखबार ने तो नहीं बताया कि ये सब होने लगा था। ये तो बाहर के एक अखबार ने बताया है, और इतने जबरदस्त तरीके से गेम की गई कि अमेरिकी अखबार में नहीं, बरतानवी अखबार में ये खबर दी गई, ताकि डायरेक्ट अमेरिका पे भी ना उंगली उठाई जाए कि जी आपने हमारा ये राज अफशा कर दिया है। सोचिए ना, अगर ये राज निकलना था तो न्यूयॉर्क टाइम्स में आ जाता भाई, वॉशिंगटन पोस्ट में आ जाता, वॉल स्ट्रीट जर्नल में आ जाता। ये फाइनेंशियल टाइम्स में क्यों आ गया, जो यूके का अखबार? चले जी, कह सकते हैं जी कुछ के सोर्सेज बड़े अच्छे होते हैं। सोर्सेज हर अखबार में होते हैं, हर साफी के सोर्सेज होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो समझें ग्रेट गेम को कि इनको उल्टा लिटा लिया गया है, इनको अब चूं भी नहीं करने दी जाएगी मुस्तकबिल में, और यहां रुकेगा नहीं मामला। आप पाकिस्तान आज से लेकर जब तक ग्रेटर का ख्वाब मुकम्मल नहीं हो जाता, सिर्फ एक वेसल स्टेट का काम करेगा। जो ऑर्डर आएगा हमें उसकी तामील करनी होगी, क्योंकि जो बंदा अगले 20 साल यहां हुक्मरान रहने का ख्वाब देख आया है, उसने दो ही चीजें सामने रखी हैं। नंबर 1, इमरान खान की रिहाई की बात ना करें, और नंबर 2, मुझे इक़्तिदार से मत निकालें, जो आप मांगेंगे मैं दूंगा। वो ये क्या आया? अगर वो ये क्या आया है तो आगे क्या क्या मनवाया जाएगा अगले 15-20 सालों में, ये आप सोच नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूं बार बार, मैं फौज से बतौर इदारा मुखातिब, कि इस शख्स ने पाकिस्तान, तो चलें आपको उसकी फिक्र वैसे भी नहीं है, लेकिन इदारे के लिए भी इंतहाई मखदूश हालात पैदा कर दिए हैं। अभी मजीद बात करने से पहले मैं ज़रा आता हूं कि एक बार फिर जंग का चूरन ISPR की तरफ से मैदान में आया है। मैं इसको अपने पीछे ज़रा बड़ा कर लेता हूं और फिर हम इसको पढ़ते हैं। कहते हैं जी कि हमने नोट किया है, और बड़े ग्रेव कंसर्न से नोट किया है, कि बड़ी प्रोवोकेटिव और जंगी जुनून वाली स्टेटमेंट्स आ रही हैं भारतीय क़यादत और मिलिट्री क़यादत की तरफ से, आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से। हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप ये कहते हैं जी कि हम न्यू नॉर्मल बना चुके हैं, कि जब वो पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो हम दिफा को भी न्यू नॉर्मल बना चुके हैं, और अगर आपको ये लगता है कि आप हम पे हमला करेंगे तो मत भूलें कि आपके जहाज़ों के पड़खच्चे हमने उड़ा दिए थे। और मजीद लिखा हुआ है कि अगर आप ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे, तो नक्शे से पाकिस्तान अकेला नहीं मिटेगा, बल्कि दोनों मुल्क फिर इकट्ठे मिटेंगे नक्शे से। बड़े अरसे बाद ऐसी बात दोबारा आ गई है। ये जंग का चूरन क्यों दोबारा आ रहा है? देखें, एक फॉल्स फ्लैग का हमेशा खतरा रहता है ऐसे हालात में। आप मुझे बताएं कि अब तो खुद इनके अपने लोग कह रहे हैं जी कि हमने खुद ही करवाया ताकि हमें मौका मिले और अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा सकें। फिर अमेरिका में सर्वेस पेश किए गए, देखें जी जंग जीतने के बाद फील्ड मार्शल की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। इसीलिए ट्रंप ने इस जंग के बाद ही आसिम मुनीर से मुलाकात की, क्योंकि वहां पे सारे जाली सर्वेस पेश किए गए पाकिस्तान के, कि जी पाकिस्तान में तो पॉपुलैरिटी इस टाइम आसिम मुनीर तो इमरान खान को बहुत पीछे छोड़ गया, क्योंकि एक बार फिर इसराइल को तस्लीम करने के मामले पर, अब अड्डा देने के मामले पर, क्योंकि अवाम का फिर दोबारा से वही रद्द-ए-अमल आ रहा है। ठीक है, एक बार फिर भारत से जंगी जुनून की बातें शुरू हो गई। यार ये चूरन बेचने छोड़ दो, अब नहीं बेचने देंगे हम तुम्हें। अगर पाकिस्तान और भारत की कोई संजीदा जंग होती, अगर ये संजीदा जंग होती, तो यकीन माने कि दोनों ममालिक की वाकई म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन हो जानी थी। हमारी कोई संजीदा जंग नहीं थी भारत के साथ, और ना भारत ने कोई संजीदा बात की थी। भारत ने जब हमला किया तो भारत ने पाकिस्तान को पहले आगाह किया था कि यहाँ पे हमारे लोग मरे हैं पहलगाम में, हमें आपके फलां जो है वो
مدارس اور مسجد پہ حملہ کرنا ہے. ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں. اور بھارت نے آگاہ کیا ہماری ملٹری کہ آپ کا کوئی بھی ملٹری ٹارگٹ ہم نہیں کریں گے, ہم نے صرف وہاں پہ حملہ کرنا ہے. ہماری فوج نے وہ مدرسے اور مساجد خالی کروا لیے, جتنے کروا سکتے تھے, بچے چچے وہاں سے نکال لیے. کچھ لوگ رہ گئے اس علاقے میں جو بھی تھے, جتنے وہاں پہ مارے گئے, اور مسجد کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا ان کی بمباری سے. یہ سب پہلے سے طے تھا. اب مجھے پتہ ہے کون سی جنگ میں دشمن بتاتا ہے جی کہ ہم فلاں دن فلاں اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر حملہ کریں گے, فلاں جگہ ہوگا, اور فکر نہ کریں آپ کے کوئی بھی ملٹری ٹارگٹ کو ہم نہیں نشانہ بنائیں. یہ جنگ ہوتی ہے, جنگیں ایسے ہوتی ہیں. مجھے پتہ ہے تو کوئی جنگ نہیں تھی, کوئی سنجیدہ لڑائی نہیں تھی. ہاں پہلے دن جب سٹینڈ آف ہوا تو پاکستانی ایئر فورس نے, جن کے پائلٹ ہوا میں تھے, اور آپ ایسا نہیں کرتے کہ جن پائلٹس کو آپ بھیجتے ہیں دفاع کرنے کے لیے, انہیں کیا کہ بھیجتے ہیں جی کہ یہ سب نورا کشتی ہیں. جب آپ نے انہیں بھیجا, انہیں ہاسٹائل جہاز نظر آئے, نشانے پہ آ گئے, چائنیز اکوپمنٹ نے ہماری مدد کی, چائنیز ریڈار نے ہماری مدد کی, تو وہاں پہ انہوں نے شوٹ کر دیا. لیکن اگر آپ کہیں کہ پلان طریقے سے کوئی جنگی جواب ہم نے دیا, تو ہم نے کوئی بھی نہیں دیا پلان طریقے سے جنگی. نہ بھارت نے کوئی بہت بڑا, بھارت نے تو ہماری ایئر بیسز کو نشانہ بنایا, ہم نے تو ان کی کوئی ایئر بیس تباہ نہیں کی. انہوں نے تو ہماری M3 نور خان ایئر بیس کو نشانہ بنایا. انہوں نے ہمارے ایئر بیسز میں جہاز ہینگر کیا نہ کیا نشانہ بنانے کی کوشش کی. لگاتار 4 دن بھارت بمباری کرتا رہا, ہم خاموش رہے. جب ٹرمپ سے اجازت ملی تو ہم نے فتح جو ارٹلری میزائل ہے, پاکستان کا سب سے جو کمزور میزائل ہے نا, پاکستان نے وہ استعمال کیا, وہ بھی ٹرمپ سے اجازت لینے کے بعد. جی جنگ ہم نے کر دی. تو کیونکہ عالمی حالات موافق ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں, تو جو بھی ہم چورن بیچ رہے ہیں وہ اس ٹائم بک رہا ہے عالمی سطح پہ. ٹرمپ کا بھی اس میں بھلا ہے کہ اس کو نوبل انعام کے لیے انہوں نے نامزد کر دیا. لیکن اصل میں یہ ساری گیم کیا ہے؟ یہ ساری گیم آپ نے بھولنی نہیں ہے کہ یہ اسرائیل کو فلسطینیوں سے محفوظ رکھنے کی گیم. اب اسرائیل کو کیا خطرہ ہے بھائی فلسطینیوں سے, لیکن اصل گیم یہ ہے, اور اس میں ہم فرنٹ لائن سٹیٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں. ایسے میں پاکستان میں بھی ان کی گیمز جاری ہیں. عمران خان سے ملاقات کے بعد بیرسٹر علی ظفر 1 یا 2 دن پہلے کی بات ہے, آئے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ عمران خان کا پیغام ہے, اور باقی پیغام جو قوم تک پہنچے گا وہ نورین خانم کے ذریعے پہنچے گا. ایک دم گھنڈا پوری جو تھے وہ خوش ہو گئے, جی دیکھیں جی اب تو ہم کیا کریں. اور جو فیملی ہے وہ کہتی ہے علیمہ خان پیغام دیں گے, لیکن عمران خان کہہ رہے ہیں نورینہ خان دیں گے پیغام, تو اب ہم کس کی مانیں. اب انہوں نے یہ بات بھی کلیئر کر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ خبر بالکل غلط ہے کہ عمران خان کا پیغام اب علیمہ خان کے بجائے نورین خان دیا کریں گی. نہ میں نے اور نہ ہی عمران خان نے ایسی بات کی ہے. علیمہ خان ہر ملاقات کے بعد اپنے بھائی کا پیغام قوم تک پہنچاتی ہیں, اور آئندہ بھی وہی پہنچاتی رہیں گی. عمران خان نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ میری ایک بہن پہنچائے گی, ایسی نہیں. لیکن اس ٹائم ایک غلط چیز باہر آئی اور اس پہ پروپیگنڈا ہوا بہت زیادہ. یہ اندر کی گیم کیوں ہے, اس کو آپ سمجھیں. دیکھیں بہت سارے لوگوں کا نا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. عمران خان کے جو اتحادی ہیں نا, ان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو رہا ہے. مجلس وحدت المسلمین جو ہیں, ان کے جو سربراہ ہیں, انہوں نے بھی علی مین گنڈا پور کے حوالے سے خدشات کا اظہار کر دیا ہے. اب وہ تو ظاہر آؤٹ سائڈر ہیں, وہ بھی باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. علی امین گنڈا پور کے کنٹرول میں کیا ہے, اس کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ وفاقی حکومت سے کوئی نوک جھونک ہوتی ہے اور ایمل ولی خان کی سیکیورٹی لے لی جاتی ہے. علی امین گنڈا پور مبینہ طور پہ فون کرتے ہیں ایمل ولی کو اور کہتے ہیں جی کہ یہ کام وفاق نے کیا ہے آئی جی کے ذریعے, میں نے نہیں کروایا کہ تمہاری سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے. اور پھر میں دوبارہ کال کی, میں نے گھنٹے 2 بعد اور کہا جی ہم کر رہے ہیں تو آپ کو سیکیورٹی واپس ملے گی. یعنی خیبر پختونخوا میں آئی جی کے ذریعے وفاق ہی سب کچھ چلا رہا ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں. اور پھر جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ خیبر پختونخوا میں جو لوگ محفوظ ہیں, اگر کمپنی چاہے تو ان کو وہاں سے اٹھا کے لے جائے. اب مجھے بتائیں خیبر پختونخوا پولیس اگر آئے کہ لوگ کسی کو اٹھانے آئیں, روک سکتی ہے؟ کوئی پولیس نہیں کھڑی ہو سکتی پاکستان میں. ہم سب غلام ہیں, ہم سب غلام ہیں فوج کے, نوکر ہیں ان کے. تو جو محفوظ ہیں وہ مرضی سے ہی محفوظ ہیں, ان کو الاؤ کیا گیا کہ ٹھیک ہے لیکن مرہون منت رو علی مین گنڈا پور کے پاس حالات یہی نظر آتے ہیں مجھے. ورنہ ہاں اگر آپ مراد سعید کا مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہیں, آپ بالکل اپنی کمیونیکیشنز کم رکھتے ہیں, غائب رہتے ہیں. اب ایک بندہ لگاتار اگر سوشل میڈیا پہ بھی کوئی ہوگا, اس کی ویڈیوز بھی آ رہی ہوں گی, تو یقین مانیں کہ مرضی کے بغیر بڑا مشکل ہے یہ کام. عمران خان کو تو ان کے گھر زمان پاک سے صرف 3 سال کی وہ ایک فضول سے کیس میں سزا ہوئی تھی پہلی توشہ خانہ کی, کہ جی انہوں نے وہ اپنے کاغذات میں ایک لفظ نہیں لکھا کہ اتنے کیا تھا اور کیا تھا, بس کوئی ٹیکس کا نہیں تھا, کوئی پیسے چوری کا نہیں تھا. وہ جو جج دلاور کا فیصلہ تھا, ان کے گھر کے دروازے توڑ کے شیشے توڑ کے ان کو لے گئے تھے. تو جب پکڑنا ہوتا ہے تو ISI والے یوں کروا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, انلیس آپ چھپے ہوئے ہیں اور انڈر گراؤنڈ ہیں, بندہ پکڑا جاتا ہے. یہ یاد رکھیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو پتہ ہو آپ کہاں ہیں اور وہ کہیں جی آپ محفوظ ہیں فلان جگہ پہ. وہ کسی حکومت کو کسی خاطر میں نہیں لاتے, یقین کریں. ہماری فوج وہ ہے کہ سٹنگ پرائم منسٹر کو چپیڑیں لگا کے مارشل لا لگا دیتی ہے. نواز شریف کے ساتھ یہ ہو چکا ہے.
تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگر پرائم منسٹر ہاؤس محفوظ نہیں، پاکستان میں قومی اسمبلی ISI سے محفوظ نہیں ہے، اس کے اندر گھس کے لوگوں کو انہوں نے پکڑا اور چپیڑیں لگائیں. اس لیے یہ جو گیمیں کھیل رہے ہیں یہ صرف اس لیے کھیل رہے ہیں کہ عوام کو تقسیم رکھا جائے، نا امید رکھا جائے، کوئی کھڑا نہ ہو. لیکن آزاد کشمیر والوں نے کر کے دکھایا ہے کہ لوگ باہر نکلتے ہیں تو باتیں ماننی پڑتی ہیں. آپ کو پتہ کہ ایک ان کی ڈیمانڈ کیا مانی گئی ہے؟ باقی بھی ڈیمانڈز ہیں کافی، کہ ہر ضلع میں CT اسکین MRI اسکین مشینیں ہوں گی، اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ تھی. اب ایسی ڈیمانڈ کیا کوئی بھارتی ایجنٹ کرے گا کہ ہمارے ہر اسپتال میں جو ہے وہ CT اسکین اور MRI اسکین کی مشینیں دو؟ لیکن ان پر الزام لگایا کہ جی یہ را کے ایجنٹ ہیں، یہ فلاں ایجنٹ ہیں، یہ پیسہ لے رہے ہیں. اور ڈیمانڈز کیا ہیں؟ جی اسپتال میں اسکیننگ کی مشینیں لگا دو. تو یہاں سے ان کا ہر بیانیہ جھوٹ ہے، اس لیے عوام کو کنفیوز رکھا ہوا ہے. میں کیٹوری بون کی ایک تحریر پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے پاکستانی عوام کو جھنجھوڑنے اور جگانے کی ان کی کوشش کی ہے، اور یہ کوشش میں پچھلے 6 سال سے کر رہا ہوں. جب عمران خان کی حکومت تھی تو میں چیختا تھا باہر نہیں نکلو گے تو کچھ نہیں. کو لوگ کہتے تھے یار کیا مطلب، نکل کے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کس قسم کی جنگ جاری تھی اندر، اور ہم کیا بتانے کی کوشش کر رہے تھے. وہ لکھتے ہیں کہ اوے پاکستانیوں، کیا زندگی ہے تمہاری، تم میں سے کچھ کے گھر میں ماں باپ بیمار ہیں، تم ان کی دوائی نہیں لے سکتے، تم میں سے کچھ من پسند اسکول میں بچے نہیں پڑھا سکتے، تم میں کچھ بہنیں بیانے کی سکت نہیں رکھتے، تم میں سے بہت ساروں کا اپنا مکان ہی نہیں ہے، تم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی اور اپنے بچوں کی خوراک پر بھی سمجھوتا کیے بیٹھے. اوے پاکستانیوں، تم میں سے کچھ اندر ہی اندر زہر گھولتے ہو. تمہارا نالائق رشتہ دار یا کلاس فیلو سفارش یا رشوت کے زور سے سرکاری نوکری کر رہا ہے. تم زندگیاں گھسیٹ رہے ہو. تمہاری تعلیم، تمہاری سوچ تمہیں معاشرے میں عزت نہیں دلوا سکتی کہ تم ایک گھٹیا معاشرے میں زندہ ہو. تم چھوٹی چھوٹی خواہشوں اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترستے ہو. اوے پاکستانیوں، تم پسینے میں شرابور موٹر سائیکل پر بیٹھے VIP پروٹوکول کے لیے اپنے ٹیکس کے پیسے سے بنی سڑک پر کتنی دیر رکے رہتے ہو. تمہارے ٹیکس سے تنخواہ لینے والے پولیس والے تمہیں جانوروں کی طرح مخاطب کرتے ہیں. تم جس دفتر میں جاتے ہو گھگیاتے ہوئے کوئی سفارش ڈھونڈتے ہو یا اپنی کوئی حسرت قربان کر کے کچھ پیسے دے کر اپنا کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہو. اوے پاکستانیوں، تمہاری عدالتیں تمہیں انصاف نہیں دیتی، تمہارے اسپتال تمہیں علاج کی سہولیات نہیں دیتے، تمہاری سرکاری ملازم تمہیں عزت نہیں دیتے، تمہارے ووٹ کی کوئی قدر نہیں کرتا. اور 21ویں صدی میں غربت، ناانصافی، جہالت، پسماندگی، کسمہ پرسی اور میں گھرے پاکستانیوں. اوے پاکستانیوں، اوے پاکستانیوں، ذرا سوچو کیوں مرے جا رہے ہو؟ کون تمہیں مار رہا ہے؟ کون تمہیں کھا رہا ہے؟ کون ہے وہ؟ کون؟ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم میں سے کسی کو ہلکا سا بھی محسوس نہیں ہوگا کہ ہم کتنی ذلت امیز زندگی گزار رہے ہیں پاکستان. جب آپ کسی دوسرے ملک جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں. اب مغرب کا ہمیں حقیقی مکرو چہرہ نظر آ گیا ہے. انہوں نے اپنی عوام کو ایک بڑی خوبصورت زندگی دی ہوئی ہے جب تک ان کی عوام سمم بکمن بنی رہے. لیکن ایک کام ہے کہ ان کی عوام اگر کسی دن باہر آ جاتی ہے بہت بڑی تعداد میں تو بہت ساری باتیں ماننی پڑتی ہیں عوام کی. اور ابھی آپ کو بہت امیگریشن کی پالیسی پوری دنیا میں جو تبدیل ہو رہی ہیں یہ عوام کی بہت ساری ڈیمانڈز کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے. اور اس میں عالمی طاقتیں بھی ہیں لیکن عوام کی ڈیمانڈ بہت ساری مانی جاتی ہیں. عوام کو اپنی طاقت کا اندازہ بھی ہے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں. عوام کو اپنے حقوق کا بھی پتہ ہے. لیکن پاکستان میں جس طرح ذلیل کیا جاتا ہے انسانوں کو، اور ہم نے تو یار مثال بننا تھا. ہم تو مدینہ ثانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ہم نے یہ مثال قائم کرنی تھی. ہم نے اسلام کی لیبارٹری بننا تھا. یہاں تجربے ہونے تھے. ایک پرفیکٹ نظام ہم نے بنانا تھا. ہم الٹی طرف چل پڑے. کیوں؟ کیونکہ ہم محکوم ہیں. ہم غلام ہیں. کس کے؟ پاکستانی فوج کے غلام. اور یہ غلامی جن جن کو قبول ہے وہ تو خوش ہیں، لیکن جن کو نہیں قبول وہ تڑپتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، لگے رہیں گے، اور یہ کہتے کہتے یا تو جیت جائیں گے یا اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے، لیکن خاموش نہیں ہوں گے انشاءاللہ.